پیسے کے لالچ میں نے ایک 60 سال کے بوڑھے کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا ہی کر لے گا، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب بوڑھے نے میرا نام نسرین ہے، میری عمر اس وقت 22 سال ہے، میرا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے ہے۔ میرے بابا دل کے مریض تھے، اس لیے وہ بہت زیادہ محنت مشقت والا کام نہیں کر سکتے تھے۔ بس ان کا اپنا ایک چھوٹا سا ٹھیلا ہوتا تھا جس سے بمشکل ہمارا 2 وقت کا کھانا پورا کر پاتے تھے۔ ہم لوگ 3 بہنیں تھیں، میری مما بھی زیادہ تر بیمار ہی رہتی تھی۔ میں سب سے بڑی تھی، اس لیے مجھے ہی کچھ ایسا کرنا تھا جس سے تمام گھر والوں کی تھوڑی بہت ہیلپ ہو سکے اور ان کا گزر بسر اچھے سے ہو سکے۔ میں پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی، اس لیے مجھے کوئی نوکری تو نہیں ملنی تھی، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا ہنر تھا کہ جس سے استعمال کر کے کوئی اچھا کام کر سکوں۔ لیکن میرے پاس ایک ہی چیز تھی، وہ یہ کہ میں بہت ہی پیاری تھی۔ میرا جسم پورا ملائی کی طرح نرم تھا، صراحی کی طرح میری کمر تھی۔ مجھے دیکھنے کے بعد ہر کوئی مجھے پانا چاہتا تھا۔ مجھے کئی گھروں سے رشتے وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، لیکن زیادہ تر لڑکے غریب ہی ہوتے تھے۔ میں خود ہی انکار کر دیتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو وقت غریبی کا ہمیں یہاں پر دیکھنا پڑ رہا ہے، اگلی زندگی میں بھی میں جا کر یہی کچھ دیکھوں۔ خیر کچھ عرصے میں میری ملاقات ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ ہو گئی جس کی عمر کوئی 55 سے 60 برس کے درمیان میں ہوگی۔ وہ نہ ہی دکھنے میں زیادہ خوبصورت تھا، لیکن اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، اتنا پیسہ کہ آگ لگائیں تو بھی ختم نہ ہو۔ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے تھا۔ میں جو کرنا چاہتی تھی یا جو پانا چاہتی تھی وہ مجھے مل چکا تھا، کیونکہ میں کسی ایسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی کہ جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو، اتنا پیسہ کہ 7 نسلیں بھی سنبھال نہ سکیں۔ تو مجھے وہ آدمی مل چکا تھا۔ مجھے یہی تھا کہ یہ بوڑھا آدمی چند سالوں میں کہیں مر جائے گا اور سارا پیسہ میرے پاس آ جائے گا، جس سے میں اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کر سکوں گی اور کسی جوان لڑکے سے شادی کر کے اپنے زندگی کے مزے بھی لوٹوں گی۔ میرے دماغ میں بس یہی چیزیں چلتی رہتی تھی اور اسی چکر میں میں نے بوڑھے آدمی کو بھی ہاں کر دی تھی اور اس کا خیال رکھنے لگی تھی، اور اس کی جو بھی خواہشات ہوتی تھیں میں وہ پوری کرنے لگی تھی۔ کچھ وقت کے بعد میں نے اس سے شادی کی بات کی تو وہ بھی مان گیا تھا۔ جیسے ہی میری شادی اس کے ساتھ ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، اس کی ایک بیوی بھی ہے جو کہ بیمار ہی رہتی ہے۔ اس لیے بوڑھے آدمی کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی جوان اور تندرست عورت کی ضرورت ہے جو کہ اس کی امیدوں اور خواہشات دونوں کو پورا کر سکے۔ تو اس لیے اس نے مجھے ہی چنا تھا۔ میں شادی کر کے اس کے گھر جا پہنچی تھی۔ میں جسے بوڑھا سمجھ رہی تھی، میرے تو ہوش اس وقت اڑے جب وہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنے بال ڈائی کر لیے تھے۔ وہ ایک 30 سے 35 سال کا جوان لڑکا دکھائی پڑنے لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی حیران رہ گئی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جسے میں بوڑھا سمجھتی تھی۔ اور پھر رات ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ رات میں کیا ہوا ہے، کیونکہ میرے جسم میں بالکل بھی طاقت نہیں تھی اور مجھے چلنے میں بھی بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی، کیونکہ وہ بہت مضبوط اور طاقتور تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ 60 سال کا ہے۔
اسی طرح کرتے کراتے وقت گزرتا رہا اور وہ مجھے پیسے دے دیتا تھا جو کہ میں اپنے گھر والوں کو بھیج رہی ہوتی تھی، جن سے وہ اپنی 2 وقت کی روٹی سکون سے کھانے لگے تھے۔ مجھے بس اور کچھ نہیں چاہیے تھا، یہی تھا کہ وہ میرے ساتھ جو بھی کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے سب کچھ منظور ہے، لیکن میرے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے مجھے دیتا رہے۔ پیسے تو وہ دے دیتا تھا، لیکن وہ اتنا طاقتور تھا کہ میرے لیے اس کو سنبھالنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد بوڑھے کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی۔ اب اس کا واحد سہارا میں ہی تھی، لیکن مجھے کچھ ٹائم کے بعد معلوم ہوا تھا کہ اس کا تو ایک بیٹا بھی ہے جو کہ بیرون ملک رہتا ہے۔ وہ ابھی شادی شدہ نہیں ہے۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ چکا تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے شادی کر چکی ہوں۔ ایک بار موقع پا کر اس نے یہ بات کی تھی کہ اگر تم میرے باپ سے طلاق لے لو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے اوپر قربان ہو چکا تھا اور اپنے باپ کی قسمت پر بھی رشک کرنے لگا تھا کہ اسے بڑی عمر میں بھی کیسی جوان اور خوبصورت بیوی مل گئی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد بوڑھے آدمی کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ بیمار رہنے لگا تھا۔ میں نے اس کی بہت خدمت کی تھی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا، اس لیے میں ہر وقت ان کی خاطرداری میں لگی رہتی تھی۔ 6 مہینے بہت بیمار رہنے کے بعد بوڑھا بھی انتقال کر گیا۔ اب میرے اور اس کے بیٹے کے درمیان میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے عدت پوری کی اور اس کے ساتھ شادی کر لی اور پھر ہم لوگ بیرون ملک آ گئے تھے۔ اب ہم دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں۔ میرا ایک بیٹا ہے جو کہ اب 3 سال کا ہو چکا ہے۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ وہ مجھے پیسے دیتا رہتا ہے اور میں اپنے گھر والوں کو بھیج دیتی ہوں اور گھر والوں کا خیال بھی بہت رکھتی ہوں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔